بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کراچی سے لاہور کی طرف روانگی۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اب سے کچھ دیر پہلے کراچی سے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل بروز اتوار حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جامعہ اشرفیہ لاہور میں بخاری شریف کا آخری درس ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا چارسدہ میں تقریب سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چارسدہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، ملک بناتے وقت اسلام کے نام پر لوگوں نے قربانیاں دیں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس میں امن چاہتے ہیں۔ ہم آج تک آپ سے نرم لہجے اور دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھیں۔ ایسے انتخابات سے ہمیں نہ ٹرکایا جائے۔ ایسے الیکشن تو حسینہ واجد نے بھی کیے تھے، ان کا کیا حال ہوا؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر ہم سے آنکھیں بند کر کے منظوری کا مطالبہ کیا گیا۔ اگر وہ مسودہ پاس ہوتا تو پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت باقی نہ رہتی۔ ہم نے 1 ماہ تک مذاکرات کر کے 36 شقیں نکلوائیں۔ مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ ہماری کوشش سے 1 جنوری 2028 عیسوی سے سودی نظام ختم ہو جائے گا۔ ہماری کوششوں سے پاکستان سے سود کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے آئین میں انسانی حقوق کا تحفظ کیا۔ موجودہ اسمبلیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایسی اسمبلیاں تو میں خود مٹی سے بنا سکتا ہوں۔ ہمارا صوبہ آگ میں جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے۔ آج سیاست کا مقصد کرسی اور اقتدار کا حصول ہے۔ خیبر پختونخوا میں مذہب کی گہری جڑیں اکھاڑنے کے لیے NGOs کو استعمال کیا گیا۔ مدارس، علوم اور سیاست کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جانداروں کی تصاویر بنانا گناہ کبیرہ ہے۔ افسوس اس وقت ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اسی سبب خواتین کے داخلہ پر پابندی لگائی تھی۔ خطبہ جمعہ کے دوران دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اہم خطاب۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے تصاویر کی ممانعت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جانداروں کی تصویر بنانا اسلام میں ناجائز ہے۔ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند نے اسی سبب ادارہ کے اندر خواتین کے داخلہ پر پابندی عائد کی تھی۔ اگر یہ سلسلہ ادارے کے احاطے میں مناہی کے باوجود جاری رہا تو ادارہ ایک مرتبہ پھر سخت اقدامات کرنے کو مجبور ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کی مسجد قدیم میں خطبہ جمعہ سے قبل اپنے بیانات کے سلسلہ کی کڑی کے تحت محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانداروں کی تصاویر بنانے کے نقصانات پر روشنی ڈالی اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ تصویریں اور ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں، اور یہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اس کو گناہ بھی تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مذہبی پروگرام اور دینی مجالس بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اور وہاں بھی تصاویر اور ویڈیو بنا کر انہیں وائرل کرنے کا عام رواج بن چکا ہے۔ ہمیں اس میں احتیاط رکھنی چاہیے اور علماء کو اس سلسلے میں معاشرہ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں عوام و خواص سب ملوث ہے، اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس کے جائز ہونے کی دلیلیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے شادی بیاہ کی تقاریب کے اندر ویڈیو بنائے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شادیوں میں خواتین کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کو محرم اور غیر محرم سب مل کر دیکھتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، جس سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے مزید قیمتی اور اصلاحی گفتگو فرماتے ہوئے آخر میں بہت سخت انداز میں جانداروں کی تصاویر اور ویڈیوز اور ریل کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے گناہ کبیرہ بتایا، اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند نے گزشتہ دنوں خواتین کے داخلہ پر جو پابندی لگائی تھی اس کی بنیادی وجہ دارالعلوم دیوبند کے احاطہ میں ریل بنانا اور فوٹو شوٹ کرنا تھا، مگر اب کچھ نئی شرائط کے ساتھ اس پابندی کو ختم کیا گیا ہے
لیکن ایک مرتبہ پھر کارکنان کے منع کرنے کے باوجود فوٹوز اور ویڈیوز اور ریل بنائے جانے کی شکایات موصول ہو رہی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ دارالعلوم دیوبند میں کسی طرح کی تصاویر اور ویڈیوز کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو دوبارہ دارالعلوم دیوبند کو پابندی جیسے سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔